بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بأيدي سفرة كرام بررا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ساتھی سنگت نبھانے کے لیے جماعت دی تھی، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی، ہر ساتھی آپ کی پاکیزہ جماعت کا ہر فرد مقام میں، مرتبے میں، عظمت میں، رفعت میں، شان میں، آن میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد پوری امت میں علماء ہیں، صلحاء ہیں، اتقیاء ہیں، اصفیاء ہیں، ابدال ہیں، کتب ہیں. سب سے
مقام اور مرتبہ اعلیٰ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ صحابیت وہ شرف ہے، صحابیت وہ اعزاز ہے، صحابیت وہ تمغہ ہے جو میرے سچے رب کا عطیہ ہے، فضل ہے، کرم ہے، مہربانی ہے۔ عبادات سے، اعمال سے انسان ولایت کے اعلیٰ مقام پہ پہنچ سکتا ہے، لیکن صحابیت کا مقام حاصل نہیں کر سکتا اس لیے کہ یہ وہ اعزاز ہے، وہ مقام ہے، وہ مرتبہ ہے جو میرے اللہ کا خاص عطیہ ہے، اور اللہ نے جس کو چاہا اسے چن کر میرے محبوب کے قدموں میں پہنچا دیا، اور پھر جا کر وہ اس اعلیٰ مقام پہ پہنچ گیا کہ جس مقام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ جس طرح ستاروں میں چمک ہے، دمک ہے، روشنی ہے، کرنیں ہیں، اسی طرح میرے تمام صحابہ آسمان ہدایت کے، آفتاب ہدایت کے چمکتے ہوئے ستارے ہیں۔ یہ الگ بات ہے، کوئی ستارہ چھوٹا ہوتا ہے، کوئی بڑا ہوتا ہے، کسی کی روشنی کم ہوتی ہے، کسی کی روشنی زیادہ ہوتی ہے، لیکن ستارہ بہرحال ستارہ ہوتا ہے۔ اگر یہ بات آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ مرتبہ کسی کا کم، کسی کا زیادہ، لیکن باوجود مراتب کے فرق ہونے کے امت میں سے کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے روزے زیادہ رکھے، نمازیں زیادہ پڑھی، حج زیادہ کیے، عمرے زیادہ کیے، صدقات زیادہ کی، تلاوتیں زیادہ کی، ریاضتیں زیادہ کی، اللہ اللہ کثرت سے کیا، حتیٰ کہ میں نے دنیا سے تعلقات منقطع کر کے صرف اور صرف اپنے دل میں رب کی یاد کو بسایا ہوا ہے۔ ایک دن نہیں، ایک ہفتہ نہیں، ایک مہینہ نہیں، ایک سال نہیں، ساری زندگی وہ اس منہج پہ اور نہج پہ کام کرتا رہے، وہ ولایت کے مقام کو پہنچ سکتا ہے، صحابیت کے درجے کو نہیں پا سکتا۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بعض وہ عظیم المرتبت لوگ ہیں کہ جن کو گاہے بگاہے زبان نبوت سے، کیا کہا میں نے؟ زبان نبوت سے، جو زبان سچی، سچی، اعلیٰ، عرفہ، جھوٹ سے پاک، عیب سے پاک، اس زبان نبوت سے بعض مواقع پہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کبھی کبھی کوئی اعزازی تمغہ ملتا رہا، اعزازی اعلان ہوتا رہا۔ مثلا
خیبر کا مقام ہے۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا کل میں جھنڈا ایک شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پہ میرا اللہ خیبر کا قلعہ فتح کرا دے۔ صحابہ سوچ میں ہیں، انتظار میں ہیں، دل میں خواہشیں پال رہے ہیں، یہ اعزاز مجھے ملے گا۔ دوسرا سوچ رہا تھا یہ تمغہ مجھے ملے گا۔ تیسرا سوچ رہا تھا یہ میرے حق میں اعلان ہونے لگا ہے۔ جب صبح ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این علی، علی کہاں ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہوا یشتکی عینیہ، اس کی آنکھیں دکھی ہوئی ہیں۔ آپ نے فرمایا بلایا جائے۔ چنانچہ حضرت علی کو بلایا گیا، کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، بلایا گیا۔ میرے نبی نے اپنا نبوت والا لعاب نکالا، علی کی آنکھوں پہ لگایا، بارہ حضرت علی کی آنکھیں تندرست ہو گئیں۔ یہ زبان نبوت سے اعزاز ملا حضرت علی کو۔ پھر میرے نبی نے حضرت علی کے ہاتھ میں جھنڈا دے دیا اور خیبر کا قلعہ فتح ہو گیا۔ فتح کس نے دی؟ مشکل کشا کون ہوا؟ فتح دینے والا کون ہوا؟ ہاتھ علی کا استعمال ہوا، فتح میرے رب نے دی تھی، اعزاز مل گیا حضرت علی کو۔ اور کبھی میرے نبی کسی کے لیے یوں اعلان کرتے ہیں، جب سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ آپ میرے والد ابو بکر آئے، آپ اسی حالت میں بیٹھے رہے، حفصہ کے والد عمر آئے، آپ نے پنڈلیوں پہ کپڑا درست نہیں کیا، اور عثمان جب آئے تو آپ نے ان کے آنے سے پہلے پنڈلیوں پہ کپڑا درست کر دیا تھا۔ وجہ کیا ہے؟ میرے نبی کی زبان سے ایک اعزازی بول نکلا عثمان غنی کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ میں اس سے کیوں نہ حیا کروں جس سے حاملین عرش فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اعزاز مل گیا، خصوصیت ہو گئی۔ اور عمر تو عمر تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعزازی اعلان کیا عمر تو وہ ہے جس گلی سے تیرا گزر ہوتا ہے شیطان وہ راستہ ہی چھوڑ دیتا ہے۔ پھر ابو بکر تو ابو بکر تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے نبی نے فرمایا مجھ پہ جس نے بھی احسانات کیے میں نے سب کے احسانوں کے بدلے دنیا میں چکا دیے۔ ابو بکر میری جماعت میں وہ فرد واحد ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، میں رب کے دروازے پہ عرض کروں گا اللہ تو جان ابو بکر جانے، میں اس کے احسانوں کا بدلہ محمد دنیا میں نہیں چکا سکا۔ آئیے ذرا خصوصی اعلانات ملے، خصوصی تمغے ملے، اور جب نمبر آیا امیر المومنین، کیا کہا میں نے؟ ذرا ذہن کو حاضر رکھ کے دریچے کھول کے، امیر المومنین خال المسلمین، خال المسلمین، خالو کہتے ہیں ماموں کو، اور ماموں کون ہوتا ہے؟ جو ماں کا، بولو ماں کا بھائی ہو۔ سیدہ طیبہ عفیفہ طاہرہ عتیقہ عابدہ راکعہ ساجدہ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، جس ام حبیبہ نے اپنے باپ کی آمد پہ نبوت کا بستر لپیٹ دیا تھا، اور باپ نے کہا تھا ام حبیبہ کیا ہو گیا ہے تجھے،
مہمان نہیں، میں تیرا باپ نہیں، دور کا مسافر نہیں۔ کہنے لگی ابا جی میں مانتی ہوں آپ میرے باپ ہیں، مانتی ہوں دور کے مسافر ہیں، مانتی ہوں چیف گیسٹ ہیں، پھر بیٹی کیا ہو گیا تجھے؟ مہمانوں کے لیے بستر بچھائے جاتے ہیں، لپیٹے نہیں جاتے، تو نے یہ کیا کیا؟ ام حبیبہ کا جواب ذرا دل کی تختیوں پہ نوٹ کرنا ہوگا۔ ام حبیبہ نے کہا ابا جی آپ میرے باپ بھی ہیں، مانتی ہوں، مسافر ہیں مانتی ہوں، دور کا سفر کر کے آئے ہو مانتی ہوں، لیکن جس بستر کو میں نے لپیٹا ہے یہ میرے محمد کا بستر ہے۔ محمد پاک تو محمد کا بستر بھی، اور ابا جی ابھی تک تم نے کلمہ نہیں پڑھا، تمہارا وجود بھی ناپاک ہے، اس پاک بستر پہ پاک وجود بیٹھ سکتا ہے، ناپاک وجود بیٹھنے کی جرات کر نہیں سکتا۔ وہ ام حبیبہ ان کا بھائی ہے، ان کا بھائی ہے، 65 لاکھ مربع میل کے رقبے پہ تنے تنہا اسلامی حکومت کا فرما روا ہے۔ دل کے دریچے کھولیے گا ذرا، واہ کیجئے گا، اور چند مہینوں کا حکمران نہیں، 19.5 سال تنے تنہا 65 لاکھ مربع میل کے رقبے پہ اسلام کا جھنڈا لہرانے والا امت مسلمہ کا خالو ہے، امیر المومنین ہے۔ اور اگر دل حاضر ہے تو توجہ سے سنیے گا، جس کتاب کو میرے رب نے میری ہدایت کا ذریعہ بنایا، آپ کے لیے دستور حیات بنایا، اس اللہ کی سچی سچی اعلیٰ عرفہ کتاب کا کاتب ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی۔ اعزاز ملنے لگا امیر معاویہ کو رضی اللہ تعالی عنہ، جس کے متعلق ایک کہنے والے نے کہا امیر معاویہ نے وتر یوں پڑھے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کے چچا زاد بھائی ہے، کیا کہا میں نے؟ اور عام چچے کا بیٹا نہیں، سینے پہ نبوت کا ہاتھ ہے، پشت پہ پیغمبر کی ہتھیلی ہے، اور میرا نبی دعا دیتے ہوئے کہتا ہے عرش کے مالک خدا بندہ میرے چاچے دے پتر نو قرآن دا علم دے دے، میرے چچا کے بیٹے عبداللہ ابن عباس کو قرآن کا علم دے دے۔ پھر میرے رب نے یوں قبول کی میرے پیغمبر کی دعا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آج 1450 سال گزر رہے ہیں، جتنی بھی تفسیریں لکھی گئیں، ہر مفسر کوشش کرتا ہے اپنی تفسیر کی سند عبداللہ ابن عباس کے ساتھ ملانے کی۔ قرآن کا پہلا مفسر ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، کہتے ہیں کس کی بات کرنے لگے ہو؟ امیر معاویہ کی۔ انہو فقیہ، انہو فقیہ، ایک گل تھوڑی سمجھ تو اوپر چلی گئی۔ فقیہ کہتے کس کو ہے؟ فقیہ وہ ہوتا ہے جس کی نظر میں ابتدا سے لے کر انتہا تک اللہ کا کلام ہو، جس کی نظر میں میرے محبوب پیغمبر کی خلوتوں کے تذکرے، جلوہ
نعمتوں کے تذکرے، میرے نبی کے سفر حضر، میرے نبی کی نماز، میرے نبی کے روزے، میرے نبی کا حج، میرے نبی کا جہاد، جس کی نظر میں میرے پیغمبر کے راتیں اور دنوں کے اعمال یعنی پوری احادیث مبارکہ کا ذخیرہ جس کی نظر میں ہو، پھر وہ اپنی سوچ میں، اپنے دماغ میں، اپنے دل میں جب فیصلہ کرنے لگے تو وہ فیصلہ اپنی مرضی پہ نہ کرے یا کتاب اللہ کے مطابق ہو اور سنت رسول اللہ کے مطابق ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر امیر معاویہ نے کوئی کمی بھی نہیں چھوڑی، رومیوں سے معاملہ چل رہا تھا، مصالحت ہو گئی تھی، مدت کا تعین ہو گیا تھا، اتنا عرصہ ہم نے آپس میں کوئی جنگ نہیں کرنی، اور ایسا ہوتا رہتا ہے۔ جن لوگوں کو 1965 کی جنگ یاد ہے وہ بخوبی جانتے ہیں، جن کے سامنے 1971 کا نقشہ ہے وہ بخوبی جانتے ہیں۔ دونوں ملکوں کی افواج کے کمانڈر ان چیف حضرات نے آپس میں رابطے کیے، جنگ بندی کے اعلانات ہوئے، اور اس کے لیے ایک مدت کا تعین ہوا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلامی فوج کو روم کی سلطنت کے بارڈر پہ جمع کرنا شروع کر دیا۔ ایام مصالحت میں، صلح کے ایام میں، ایام معاہدہ میں اکٹھا کر دیا، اور خیال یہ تھا کہ جب معاہدے کی مدت ختم ہوگی، جو ہی معاہدے کی مدت ختم ہو، دشمن مطمئن ہوگا کہ ابھی بڑا وقت پڑا ہوا ہے، اور میں کیا کروں گا، جو ہی مدت ختم ہوگی اسلامی فوج کو یکدم رومی سلطنت میں داخل کر دوں گا، اور پھر پرخچے اڑ جائیں گے اہل کفر کے، غلبہ ہو جائے گا اسلام کا۔ ایمان سے سوچئے گا اور مجھے بتائیے، امیر معاویہ نے یہ جو مدبرانہ فیصلہ کیا تھا، یا یہ جو ان کی فہم و فراست والی سوچ تھی، یہ صحیح تھی یا غلط تھی؟ اسلام کے غلبے کے لیے تھی یا اپنی ذات کے لیے؟ اسلام کے غلبے کے لیے۔ معاہدے کی مدت ختم ہوئی، اسلامی لشکر کو حکم مل گیا، فتوحات پہ فتوحات ہوتی گئی، علاقوں کے علاقے فتح ہوتے گئے، جس بستی، جس شہر، جس خطے، جس علاقے سے مسلمانوں کی فوج گزرتی وہاں پہ جھنڈا لہرانے لگ جاتا، اور جھنڈا جس کے اوپر بنیادی کلمہ لکھا ہوا ہوتا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سفید رنگ ہوتا، امن کی علامت ہوتا، اور پیغام یہ ملتا امیر لشکر کی طرف سے، فرمانروائے حکومت کی طرف سے، کہ اسلام امن کا مذہب ہے، دہشت گردی کا مذہب۔ بولیے بولیے، اگر اسلام کی رمق دل میں رکھتے ہو تو خدا را اچھی طرح جواب دینا چاہیے۔ اسلام امن کا مذہب ہے، دہشت گردی کا مذہب نہیں۔ اور آج جو دنیا مسلمانوں کو دہشت گرد پیش کر رہی ہے، یہ اپنی بھیانک تصویر کا نتیجہ ہے، ان کی بھیانک تصویر کا نتیجہ ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ علاقوں کے علاقے اسلام کے علم کے نیچے آتے جا رہے ہیں۔ کافی فتوحات کے بعد حضرت عمر ابن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کا صحابی ہے، چیختا ہوا جا رہا ہے، پہنچا امیر معاویہ کے قریب اور چلاتے ہوئے ایک بات کہی، وفان لا غدر۔ کیا کہا؟ وفان لا غدر۔ اسلام وفا کا سبق دیتا ہے، خیانت اور غدر اور دھوکے کا سبق نہیں دیتا۔
امیر معاویہ کے کان میں یہ آواز پڑی، کہنے لگے کیا کہہ رہے ہو؟ حضرت عمرو بن عبسہ نے کہا میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں رسول اللہ کی بات کر رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ کا ارشاد بتلا رہا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا کیا مطلب ہے تیرے کہنے کا؟ فرمانے لگے حضرت عمرو بن عبسہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد کے ذریعے ایک پیغام دیا ہے کہ مسلمان وفادار ہوتا ہے، غدار نہیں ہوتا، مسلمان امین ہوتا ہے، خائن نہیں ہوتا، مسلمان کسی کو چکمہ نہیں دیتا، بلکہ واضح طور پہ بتلا کے کا بات کرتا ہے، حملہ کرے تب بھی بتلا کے کرتا ہے، علل اعلانیہ کرتا ہے، بتلا کے کرتا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے اچھا میں نے تو فوجوں کو ان کے بارڈر پہ لگایا ہوا تھا، میں نے تو ان کو اطلاع نہیں دی تھی کہ اب معاہدے کی مدت ختم ہونے کو ہے، 2-4 دن باقی ہیں، جب مدت ختم ہوگی تو پھر کارروائی شروع ہو جائے گی اسلامی لشکر کی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ نبی کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہو؟ امیر معاویہ نے اسلامی لشکر کو حکم دیا چلو واپس، چلو واپس۔ جو علاقے فتح ہو چکے تھے وہ سارے علاقے اہل روم کے حوالے کرنے کا اعلان کر دیا کہ رومیو علاقے جانے تم جانو، ہم جب آئیں گے تو اعلان کر کے آئیں گے۔ امیر معاویہ نے ادھر یہ اعلان کیا، ادھر جن علاقوں پہ اسلام کا جھنڈا لہرانے لگ رہا تھا اس علاقے کے باسیوں نے کہا امیر المومنین معاویہ خدا را اپنی فوجوں کو واپس نہ کیجئے، اگر تمہاری فوجیں واپس بھی چلی جائیں گی ہمارے دل میں جو ایمان کی عظمت آ چکی ہے یہ واپس نہیں جائے گی، یہ واپس نہیں جائے گی۔ کون؟ امیر معاویہ، جس معاویہ کو یہ اعزاز ملنے لگا نبوت کی زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اجعلہ ہادیہ مہدیہ وحدہ بھی، 3 اعزاز ملے نبوت کی زبان سے۔ ان کا تذکرہ کرنے سے پہلے بس 2 منٹ لیتا ہوں آپ سے ایک بڑا سوال ہے۔ 3 شخص ہیں، علم کے لیے نکلے، علم مل گیا تینوں کو، ایک نے علم حاصل کیا، نہ اس پہ خود عمل کیا نہ کسی کو دعوت دی۔ سن رہے ہو؟ علم حاصل کر لیا، نہ خود عمل کیا نہ کسی کو دعوت دی۔ دوسرا شخص وہ ہے علم حاصل کیا، مل گیا اسے علم، خود اس پہ عمل کیا، کسی کو دعوت نہیں دی۔ تیسرا شخص ہے علم حاصل کیا، علم کا خزانہ مل گیا، خود بھی عمل کیا، دوسروں کو بھی دعوت دی۔ ان تینوں میں اچھا کون ہے؟ پہلا یا تیسرا؟ آخری۔ اب سمجھیے گا، اگر یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی، میری مثال کا جواب آپ نے خود دے دیا، پھر آؤ رسول اللہ کے ارشاد پہ۔ میرے نبی نے حضرت امیر معاویہ کے لیے 3 اعزازوں کا اعلان کیا، 3 تمغے دیے، 3 دعائیں دی۔ پہلی دعا یہ ہے اللہم اجعلہ ہادیہ، اے عرش کے مالک خدا بندہ میرے معاویہ کو ہدایت والا بنا دے، ہدایت والا بنا دے۔ مہدیہ، ایسا ہدایت والا کہ دوسروں کو بھی ہدایت دینے لگ جائے۔ وحدہ بھی، صرف ہدایت دینے والا نہ بنے، میرا معاویہ چپ بھی رہے تو جو دیکھے اسے ہدایت مل جائے، جو میرے معاویہ کو دیکھ لے اسے بھی ہدایت مل جائے۔
نبی کی دعا میرے رب نے قبول کر لی، اور آج اس معاویہ کے حوالے سے امت میں بیگانے تو بیگانے ہیں بھائی، اپنوں کا حال بھی کمزور ہے۔ خدا را اپنے دلوں میں امیر معاویہ کی محبتوں کو پالیے۔ کیا کہا میں نے؟ اپنے دلوں میں امیر معاویہ کی محبتوں کو پالیے، اس لیے پالیے کہ سارے اعزازات کو پیچھے کر لیا جائے، صرف ایک اعزاز میرے معاویہ کی چمک دمک کے لیے، مقام مرتبے کے لیے کافی ہے کہ امیر معاویہ میرے نبی کا صحابی ہے، اور پھر میرا معاویہ قرآن کا کاتب ہے، پھر میرا معاویہ نبی کی بیوی کا بھائی ہے، پھر میرا معاویہ اس خاندان سے تعلق رکھتا ہے جو خاندان قریش کی 10 شاخیں ہیں، اور 10 شاخوں میں پہلی شاخ افضل اعلیٰ برتر بالا قبیلہ بنو ہاشم ہے، جس قبیلہ بنو ہاشم میں میرا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرے نمبر پہ خاندان قریش کا جو قبیلہ عظمت والا، رفعت والا، بلندیوں والا، مرتبوں والا ہے، وہ قبیلہ بنو امیہ ہے، جس قبیلہ بنو امیہ میں امیر معاویہ ہے، ان کا باپ امیر ابو سفیان ہے رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم اجمعین۔ وہ ابو سفیان، آخری بات عرض کر رہا ہوں، مکہ فتح ہو رہا ہے، ابو سفیان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، مکے والے برادری آپ کا جنم یہاں پہ ہوا، ولادت جہاں پہ ہوئی، یہاں کے باسیوں کا کیا بنے گا؟ فاتح جب کسی علاقے کو فتح کرتے ہیں تو وہاں ظلم کی چکی چلانا شروع کر دیتے ہیں، مکے والوں کے لیے کیا آپ مراعات کا اعلان کرنے والے ہیں، اور اہل مکہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، کہہ رہے ہیں انت الکریم ابن الکریم ابن الکریم، محمد تجھ جیسا تو روادار ہے ہی کوئی نہیں، تیرا باپ بھی اعلیٰ، تیرا دادا بھی اعلیٰ۔ اب تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں، وہی جو کل تک کہہ رہے تھے اس جیسا مجنون کوئی نہیں، اس جیسا ساحر کوئی نہیں۔ اللہ 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 اللہ، کیا وہ پھبتی تھی جو انہوں نے نہیں کسی میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آج ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اعلان کیے۔ پہلا اعلان آپ نے فرمایا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو ابو سفیان کی حویلی میں داخل ہو کے دروازہ بند کر دے، میرا کتنا ہی مخالف کیوں نہ ہو، اسے امن ہی امن۔ پہلا اعزاز کس کو ملا؟ بولو، ابو سفیان کو، اور ابو سفیان امیر معاویہ کا باپ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 نسب ناموں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسب ملنے والا، اور 4 نسلوں میں 4 پشتوں میں امیر معاویہ کا نسب جا کے ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو سفیان کے لیے میرے نبی نے اعزازی اعلان کر دیا۔ 2 اعلان اور بھی کیے تھے، جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے اسے بھی امن ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر دے اسے بھی امن ہے، لیکن پہلا نمبر کس کو ملا؟ بولو، پہلا نمبر کس کو ملا؟ وہ امیر معاویہ کا باپ حضرت ابو سفیان ہے۔ آخری میرا جملہ ہے، کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ساری زبان کوئی چپ نہ رہے، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات 22 رجب ہے، اور 22 رجب کو ایک جشن منایا جاتا ہے، کچھ گھروں میں نیازیں پکتی ہیں، اور نام اس کا ہے رجب شریف کے کنڈے۔
خدا کنڈا نکالے اس کا جو اس رسم کا بانی ہے اور جو اس رسم پہ عمل کرنے والے ہیں۔ آپ میں سے بھی شاید کسی کو کوئی لے جائے، ہم نے نیاز پکائی ہے، باہر تقسیم نہیں اندر تقسیم ہوتی ہے، فجر کی نماز کے فوراً بعد لے جایا جاتا ہے، حلوے ہوتے ہیں، پوریاں ہوتی ہیں اور خوشی خوشی کھانے والے پہنچ جاتے ہیں۔ غیر اللہ کے نام کی نیاز ہے، قطعی حرام ہے۔ غیر اللہ کے نام کی نیاز ہے، قطعی حرام ہے۔ میری بات نہیں، میرے رب کا قرآن 4 مقامات پہ کہتا ہے ما احل بہ لغیر اللہ، ما احل لغیر اللہ بہ، اور حرام سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے یا استعمال کرنا چاہیے؟